ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل تو کر رہے مگر اس کو صحیح سے نہیں پڑھ رہے، خالی اوپر پڑھ رہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری چیز کو مطلب بالکل ہی سمجھو کہ نہیں پڑھے جیسا ہی کر رہے۔ آج کل قرآن سے جو تاثیر لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں بنا دے، اور یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ پاک میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس قرآن کی جو برکت ہے، یہ برکت جو ہے جتنے بھی آپ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے ان لوگوں کو بھی پہنچے، اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس سے تاثیر دے اور ہماری زندگی میں دنیا میں بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ تو اس طرح سے آج کل کے زمانے میں قرآن پڑھ کے علم حاصل نہیں کیا جا رہا اور اس سے فائدے نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ قرآن اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس سے کیا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اس کو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، اور قرآن پڑھ کے اس سے دنیاوی زندگی بن جائے، اس نیت سے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس نیت سے ہم قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہم زیادہ فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کون سی نیت سے قرآن پڑھ رہے، یا کون سی نیت سے اللہ کی ذکر کر رہے، یا کون سی نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، آپ کی دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو جب آپ کی دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو جب آپ کی نیت ہی پہلے دنیا بن جائے بول کے رہتا اور قرآن سے غلط چیز کو فائدہ لینے کی کوشش کروں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان تم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو آسان کر دے تو قرآن سوچ سمجھ کے پڑھیے، اور سوچ سمجھ کے پڑھ کے ان سے فائدہ لیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساری مسئلے کو حل کر دیں گے، اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے مسئلے کو حل کر دیے، اور اس طرح سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے کی باتوں سے آپ بچ کے رہیے، قرآن پڑھیے۔